السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف اور نظر جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں ہم خبر یہ ہے کہ کراچی میں کلفٹن 3 تلوار کے قریب شاپنگ پلازا میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ دکانداروں نے آگ لگتے ہی اپنی مدد آپ کے تحت دکانوں سے سامان نکالا۔ فائر ٹینڈرز کو پانی کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ کراچی میں کلفٹن 3 تلوار کے قریب شاپنگ پلازا میں آتش زدگی کا معاملہ، فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں۔ دکانداروں نے آگ لگتے ہی اپنی مدد آپ کے تحت دکانوں سے سامان نکالا، جبکہ فائر ٹینڈرز کو پانی کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں کلفٹن 3 تلوار کے قریب شاپنگ پلازا میں آگ بھڑک اٹھی اور فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ دکانداروں نے آگ لگتے ہی اپنی مدد آپ کے تحت دکانوں سے سامان نکالا۔ فائر ٹینڈرز کو پانی کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ کراچی میں کلفٹن 3 تلوار کے قریب شاپنگ پلازا میں آتش زدگی، آگ بھڑک اٹھی اور فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیاں اس وقت آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ دکانداروں نے آگ لگتے ہی اپنی مدد آپ کے تحت دکانوں سے سامان نکالا۔ فائر ٹینڈرز کو پانی کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ خبر یہ ہے کہ کراچی میں کلفٹن 3 تلوار کے قریب شاپنگ پلازا میں آگ بھڑک اٹھی اور آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیاں وہاں موجود ہیں، آگ بجھا رہی ہیں۔ دکانداروں نے آگ لگتے ہی اپنی مدد آپ کے تحت دکانوں سے سامان نکال لیا تھا، جبکہ فائر ٹینڈرز کو پانی کی کمی کا سامنا بھی ہے، جس کے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کراچی میں کلفٹن 3 تلوار کے قریب شاپنگ پلازا میں آگ بھڑک اٹھی۔ دوسری جانب انگلینڈ کرکٹ ٹیم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کپتان جیس بٹلر کی قیادت میں لاہور پہنچی ہے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا کھلاڑیوں اور اسٹاف سمیت 31 رکنی دستہ براستہ دبئی لاہور پہنچا ہے۔ انگلینڈ اپنا افتتاحی میچ 22 فروری کو آسٹریلیا کے خلاف قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گی۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کپتان جاس بٹلر کی قیادت میں لاہور پہنچی ہے۔ پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم تقسیم کی بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا۔ بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو غربت اور بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا جرمن میڈیا کو انٹرویو۔ پاکستان اور چین امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم تقسیم کی بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف یہ کہتی ہیں کہ کوئی اڈیالہ جیل میں اچھا کھانا کھا رہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا، وہ شخص اڈیالہ میں میرے پاس بند ہے، وہ مکافات عمل کے دم میں خود ہی آ گئے۔ میں نے نہیں کہا کہ اس کا اے سی بند کر دو، کولر بند کر دو، اچھا کھانا نہ دو۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیانیے کا دور ہے۔ کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے، اس سے بھی اچھا کھانا کھائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا، اب آپ دیکھیں وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں۔ کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے، کیا پی رہے ہیں، ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا، ان کا اے سی بند کر دو، میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں میرا 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ اپنے مکافات عمل میں خود ہی اپنے دام میں خود ہی آ گئے۔ تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے گالی دینا کسی کو، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ گھراؤ جلاؤ اور بدتمیزی، نیریٹو کہ جی آج کل نیریٹو کا دور ہے، آج کل ڈیلیورنس کا دور نہیں ہے، بڑی عجیب بات ہے، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی۔ خالی تقریریں کب تک انسان کا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ تب پھر ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو اب ملک کا حال ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر کے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی انہوں نے اس میں پاکستان کی جگہ بنا رہے ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں۔ بدقسمتی ہے کہ ترقی کرتا ملک پٹری سے اتار دیا گیا۔ شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام واپس آیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنجاب اسمبلی کے اراکین کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا کہ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں۔ بدقسمتی ہے کہ ترقی کرتا ملک پٹری سے اتار دیا گیا، سیاست میں گند ڈال کر اسے تباہ کیا گیا۔ بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا گیا، جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام واپس آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ارکان اسمبلی سے گفتگو میں کہا کہ عوام کی خدمت کا مشن چیلنج
سمجھ کر سنبھالا، قیادت اور جماعت کا شکریہ، مجھے یہ ذمہ داری دی۔ ملاقات میں ارکان پنجاب اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی استحکام کے لیے شہباز سپیڈ سے کام کیا۔ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر مریم نواز کی عوامی خدمت کا ہر طرف اعتراف ہو رہا ہے۔ ارکان اسمبلی کی پارٹی قیادت کے ساتھ ملاقات کے موقع پر سینیٹر پرویز رشید، رانا ثناء اللہ اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان۔ ورلڈ بینک کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی کابینہ سے ملاقات ہوئی۔ سندھ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے اس وقت 13 منصوبے جاری ہیں۔ ان 13 منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، کچھ رواں سال مکمل ہو جائیں گے۔ وفد کو بریفنگ دی گئی۔ ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی سندھ کو مستقبل میں مزید تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ورلڈ بینک کے وفد کے ساتھ ملاقات میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے وفد میں دنیا کے کئی ممالک کی نمائندگی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میرے سامنے بیٹھی ہے۔ سیلاب کے دوران 2/3 صوبہ سندھ شدید متاثر ہوا۔ سیلاب کے بعد حکومت پاکستان، سندھ اور ورلڈ بینک نے مل کر کام کیا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے ورلڈ بینک نے فوری $1.6 ارب کی منظوری دی۔ چیئرمین بلال بھٹو نے متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کی فوری ہدایت کی ہے۔ ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے تیز رفتاری کے ساتھ گھروں کی تعمیر کی۔ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ مزید مضبوط شراکت داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے وفد کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں جاری منصوبوں کی پیش رفت پر انتہائی خوشی اور اطمینان ہے۔ سندھ میں منصوبوں کے لیے جو فنڈ دیا جاتا ہے اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ نہ کوئی گرینڈ الائنس ہوگا اور نہ ہی دھرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے لوگ کمپرومائزڈ ہیں۔ پروگرام دنیا میں بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل ووڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اس حکومت کی گرنٹر اسٹیبلشمنٹ نہیں، خود تحریک انصاف ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا لیکن اس کی تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے توثیق نہیں کی۔ فیصل ووڈا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بچانے کے لیے شہباز شریف کی حکومت اور کابینہ پیچھے کھڑی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے بھی رابطے ہیں۔ سارے تو کمپرومائزڈ ہیں، ترمیموں میں ساتھ ہیں۔ اس گورنمنٹ کے گارنٹر اس پی ٹی آئی از ناٹ دی اسٹیبلشمنٹ۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بھائی، پلان کیسے ہے؟ عمران خان سے کون سا ریلیف؟ آپ مجھے بتائیں، عمران خان صاحب نے خط لکھا اس کو پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی نے انڈورس کیا، کہیں اس کا ذکر کیا ہے؟ they don't want all this۔ میں نے آپ کے شو پہ بھی کہا تھا، اشارہ کر کہا تھا کہ بن میں جائے گا وہ خط۔ گنڈاپور کو آج گنڈاپور مجھے نہیں نظر آ رہا سی ایم۔ گنڈاپور کو کون بچانے آیا ہے؟ گورنمنٹ پاکستان، شہباز شریف صاحب، ان کی پوری کابینہ اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس کے بھی رابطے نہیں ہیں۔ بھائی شک کرنے والے کون خود ہیں؟ خود کیا ہیں وہ خود لیٹے ہوئے ہیں، ناک سے رگڑ کے معافیا مانگتے ہیں، ناک سے رگڑ کے چیزیں کر رہے ہیں۔ کوئی جیل نہیں کیا، کوئی سختی نہیں کی، سارے کمپرومائز ہیں۔ کمپرومائز گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ کیا بیرسٹر گوہر کمپرومائزڈ ہے؟ You talk about the entire Pakistan political system, everybody is compromised. As simple as that. You want to know this? Okay, this is it. کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی مرنا نہیں ہوگا، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ یہ ضرور بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا اس تحریک کو۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتے آپ نہیں دیکھ رہے۔ نہ الائنس ہو رہا ہے، نہ کوئی ڈی چوک آ رہا ہے، نہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے، نہ کوئی مرضی ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی عید کے بعد ہوگی، پھر بقرہ عید آ جائے گی، بقرہ عید کے بعد ہوگی۔ میں نے کہا تھا 6-8 مہینے 10 مہینے آرام کریں، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہوگا، اچھے بچے بن کے سب چلیں گے۔ گرینڈ الائنس میں مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان گرینڈ الائنس میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو میں اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ شیر افضل مروت کا مزید یہ کہنا تھا کہ جس طرح تحریک انصاف نے میری تذلیل کی ہے میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ شیر افضل مروت نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر انہیں 3 ماہ دے دیے جائیں تو وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا لیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب حکومت کے خلاف ہمارے امرکاب ہو کے کوئی پروٹیسٹ میں خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ کبھی ہوگا۔ بقایا جو پارٹیاں ہیں وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ تانگ پارٹیاں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بار پہلے بھی آپ کو بے عزت کر کے ویری امبیرسنگلی پارٹی سے نکالا گیا، انڈیزرو ایک سچویشن میں آپ کو ڈال دیا گیا، تیسری بار بھی یہی کچھ ہوا ہے، تو آپ کو کیا سیٹ نہیں خالی کر دینی چاہیے جو عمران خان کے نام پہ آپ جیتے ہیں؟ ویسے ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا جس انداز میں، تو تھوڑا بہت میں قائل ہوا ہوں۔ ابھی پہلی دفعہ یہ بیان دے رہا ہوں کہ شاید کوئی زیادہ ہی ڈسگریس ہو گیا ہوں میں، اس ڈسگریس کا حقدار نہیں ہوں میں۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ خدا را خان کی رہائی کا یہ فریضہ صرف 3 ماہ کے لیے مجھے دے دے۔ مجھے پتہ ہے میں خان کو نکال سکتا ہوں، قوم کو نکال سکتا ہوں، پہلے بھی میں نے نکالا ہے۔
बानी पीटीआई ने मुझे पार्टी से निकालने का नहीं कहा, मैं अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि बैरिस्टर गौर के सामने बानी पीटीआई ने मुझे पार्टी से निकाले जाने पर लाइल्मी का इजहार किया। मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि ये लोग बानी पीटीआई को जेल में रखने के लिए सहूलतकार हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के 5-6 लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि ये लोग मुखलिस नहीं हैं, ये लोग किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को शर्म होनी चाहिए कि कम से कम इमरान खान का नाम तो मिसयूज ना करें, और ये एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। कल फलाने को निकाल दो, जिसका दिल है उसको निकाल दो, अपनी मर्जी से कर दो। कोई ना डिसिप्लिन है ना कुछ है। आपके बकौल इमरान खान साहब ने आपको जमात से नहीं निकाला, आप अभी भी जमात का हिस्सा हैं? बिल्कुल 100% कि ये इमरान खान को जेल में रखने के लिए ये जो लोग इस वक्त मुसल्लत हैं वो सहूलतकार हैं। ये और इसीलिए ये इमरान खान अगर आज जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद जेल में है, इन लोगों की सहूलतकारी की वजह से जेल में।